السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ سامعین محترم، صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کا ذکر فرمایا۔ بیعت کا لفظ بیع سے نکلا ہے، جس کے معنی خرید و فروخت کے ہوتے ہیں۔ شریعت کے اسلام میں بیعت اس معاہدے کو کہتے ہیں جو کسی دینی رہنما کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دینی تعلیمات اور اسلامی احکام پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے کیا جاتا ہے۔ عہد رسالت میں اس طرح کی بیعت ہوتی رہی ہے، کبھی جہاد کے موقع پر، کبھی لوگوں کے اسلام قبول کرتے وقت، اور کبھی محض تجدید عہد کے لیے۔ قرآن حکیم میں اس بیعت کا بطور خاص تذکرہ ملتا ہے، جو صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ایک درخت کے نیچے کی تھی۔ ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ یہ اپنی نوعیت کی اہم ترین بیعت تھی، جسے اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھ پر بیعت قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیعت میں شریک تمام صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ الممتحنہ میں خواتین سے بھی بیعت لینے کا ذکر موجود ہے، مگر احادیث میں یہ تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ بیعت پس پردہ ہوتی تھی۔ رہی یہ بات کہ بیعت میں کس کس بات کو شامل کیا جائے، تو اس کا تعین بذریعہ وحی بھی ہوا، جیسا کہ خواتین کی بیعت میں ان تمام امور کی تصریح موجود ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ثوابدید پر بھی چھوڑ دیا گیا کہ جن امور پر آپ چاہیں بیعت کر لیں۔ آج کی زیر بحث قول میں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے، جن کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی، مگر کتب حدیث میں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں کچھ اور امور کا اضافہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں شرک سے برات، صرف ایک اللہ کی عبادت، نماز پنجگانہ کی اقامت اور بات سنو گے اور مانو گے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج بھی اسی سے مشابہ بیعت کا اسلامی سوسائٹی میں وجود ملتا ہے۔ تزکیہ نفس اور طہارت قلب کی مختص علماء و صالحہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر صرف استجاب کی حد تک۔ وہ بھی اس بیعت کو فرض یا واجب قرار نہیں دیتے، تاہم اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہی لیتے ہیں، اس کے فوائد بھی بتلاتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ میں نے نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیعت تبرکہ تھی یا انفرادی تھی۔ نیز اس لیے بھی بیعت تبرک تھی کہ یہ تینوں امور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کی زندگی کا نصب العین ہے اور ہونا چاہیے۔ اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ اور خیر خواہی صرف حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ تاہم بیعت کی وجہ سے ان معاملات کو مزید توجہ اور شوق سے ادا کرنے کا جذبہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی نقطے کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات نماز کی پابندی اور اس کی اقامت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے۔ اگر نماز قائم ہے تو سمجھیے کہ دین قائم ہے۔ اگر یہ قائم نہیں اور اس میں خلل واقع ہو گیا تو دین کی عمارت میں دراڑ پڑ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین میں وہی حیثیت دی ہے جو انسانی جسم میں سر کو ہے۔ سر موجود ہے اور جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو زندگی ہے۔ خدا نخواستہ سر کٹ کر الگ ہو گیا ہے تو زندگی کی کوئی رموق باقی نہیں رہتی۔ نماز باجماعت سے بغیر عذر سستی کرنے والوں کے گھروں کو رسول رحمت نے آگ لگانے کی وعید سنائی ہے۔
روز محشر بھی جس چیز کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ دین کے سارے احکام نماز پر فرض ہوئے، مگر نماز بڑے اہتمام کے ساتھ سفر معراج کے موقع پر آسمانوں پر فرض ہوئی۔ یہی اہم ترین عبادت ہے جو روزمرہ بنیادوں پر ادا کی جاتی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ جب تک مسلمان ہوش و حواس میں ہے نماز اس کی ذمہ ہے، البتہ اس کی ادائیگی کا انداز بدل سکتا ہے۔ اپنی حیات اقدس کے بالکل آخری ایام میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت علالت اور نقاہت کے باوجود 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی، اور پھر امت کو جو آخری وصیت فرمائی اس میں بھی اقامت الصلاۃ کو مقدم رکھا۔ قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات اس کی اقامت اور اس کی خشوع و خضوع پر نفوذ نقاط ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو جو خطوط ارسال فرمائے ان میں اقامت الصلاۃ کی از حد تلقین فرمائی اور فرمایا جو شخص نماز کو ضائع کر سکتا ہے وہ اسلام کے دیگر احکام کو ضائع کرنے میں زیادہ جری ہوگا۔ وقت شہادت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی یاد دہانی کرائی گئی تو فرمایا بے شخص جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ان ارشادات کی موجودگی میں صحابی رسول کا اس کی اقامت پر بیعت کرنا یقیناً سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جس طرح نماز حقوق اللہ کا پہلا زینہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ حقوق العباد کے سلسلے کا پہلا مرحلہ ہے اور اسلامی حکومت کی معاشی استحکام کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دونوں کا ذکر پہلو بہ پہلو ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں سخت وعید اور کبھی انجام کی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تباہ کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم ہمارے انہماک میں جمع کرتے رہے تھے، اب چکھو اس کا مزہ جس کو تم اکٹھا کرتے رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا پل قرار دیا ہے۔ جب تک مسلم امت میں زکوٰۃ کا نظام قائم رہا معاشی ناہمواری کا دور دور تک نشان نہیں ملتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کی رقم لیے پھرتے تھے مگر زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ جب سے اس کی ادائیگی کا احساس محدود ہوا معاشی افراتفری نے ڈیرے ڈال دیے، امیر تر اور غریب تر ہو رہے ہیں۔ غربت و افلاس کی لکیر نیچے جانے کے بجائے اوپر اٹھ رہی ہے۔ یہ بات بلکہ یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ زکوٰۃ کا مال روک کر کوئی امیر نہیں رہ سکتا، وہ زکوٰۃ دے کر کوئی غریب نہیں ہوتا۔ وقت کے اسلامی حکومت کی ذمہ داری جہاں اقامت الصلاۃ ہے وہیں زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی کا اہتمام بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے مصارف کا واضح تذکرہ ملتا ہے، اس لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ادائیگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ سامعین محترم، تیسری اور آخری بات جس پر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی وہ ہر مسلمان کے لیے جذبہ خیر سگالی رکھنے کی ہے۔ ہر مسلمان نہایت قابل احترام ہے اور اسلامی معاشرے کا اہم ترین ممبر ہے۔ اپنے افراد معاشرہ میں دین اسلام کسی اونچ نیچ کا روادار نہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ طبقاتی کشمکش انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ آسمانی نظام اس کا قطعاً حامی نہیں۔ اپنے آخری حج کے موقع پر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان معاشرے سے اس کی بیگ کو بن اکھاڑ کر رکھ دی۔ معیار فضیلت صرف تقویٰ ہے اور بس، اسی لیے ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، کسی بھی شکل میں اسے تنہا نہ چھوڑا جائے، اسے دشمنوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، اسے جسمانی اور ذہنی اعضاء سے بچایا جائے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھا جائے، اسے مذاق اور تمسخر کا نشانہ نہ بنایا جائے، حتیٰ کہ اس کے نام تک کو نہ بگاڑا جائے۔ قرآن و حدیث کے صفحات ہمیں یہ درس دیتے دکھائی دیتے ہیں،
तभी तो इस जलीलुल कदर सहाबी ने इसे भी अपनी बैत का उन्वान बनाया और बैन सुतूर हम सब को रहती दुनिया तक सबक दे गए कि ये तीनों अमूर दीन इस्लाम के अहम तरीन अहकाम हैं जो भरपूर तवज्जो का तकाजा करते हैं। वाकई कितना बड़ा सबक है जो वो हमें पढ़ा गए। अल्लाह ताला हम सब को इस सबक के सब मुदरजात को याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।